وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدي خلف وشم بخلاد الأولا عليهم إليهم همزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء بالياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم السلام القتال علیکم ورحمۃ وقف اللہ بكل وبرکاتہ۔ امید ہے بالكسر کہ تمام طلباء مكملا. کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شرح الشاطبیہ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے باب الاستعاذہ پڑھا، پھر باب البسملہ پڑھا۔ آج جو ہے وہ ہم القرآن جو ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم متن پڑھتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے جو ہے یہ سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ تو علامہ الشاطبی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے اشعار کے جو تشریح ہے وہ قاری المقری اظہار احمد التھانوی جو ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت کمال کی جو ہے وہ اس کی تشریح کی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ القرآن جو ہے، جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس سورت کو القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی دیگر تمام صورتیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ جیسے کہ عربی میں مقولہ ہے قائد قائد الجیش کو الجیش بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تمام لشکر جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نماز میں فرض ہے، اور ہم ہر نماز کے اندر، چاہے نوافل ہوں، چاہے جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو القرآن کہتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں وہ مالک یوم الدین راوی ناصر و عند صراط و صراط لکم بولا۔ یہاں پہ نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ حروف میں را کی راوی کی را اور ناصر ان کی نون، اس سے مراد امام کسائی اور امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ومالک یوم الدین راوی ناصر، علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ میم کو الف مدہ کے ساتھ یعنی مالک یوم الدین پڑھنا جو ہے وہ امام کسائی اور امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ باقی تمام جو قراء ہیں، یعنی جو باقی جو پانچ قراء ہیں، وہ مالک یوم الدین یعنی الف ممدودہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ صرف الف میم کے ساتھ کو ملا کے مالکی پڑھتے ہیں۔ وہ مالکی نہیں پڑھتے، مالکی صرف امام کسائی اور امام عاصم ہی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ باقی جو قراء ہیں وہ قصر کرتے ہیں، وہ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ طلباء کرام، جو دوسرا شعر ہے اس میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مصرے کا دوسرا شعر ہے وَعِندَ صِرَاطٍ وَالصِّرَاطِ لِقُنبُلَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام قنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صراط جو ہے الف لام کے بغیر، پہلا جو آتا ہے نا صراط پہلا جو آتا ہے اہدنا الصراط یعنی الف لام کے ساتھ، اور پھر آگے آتا ہے صراط یعنی الف لام کے بغیر۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر پہلے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم جو الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور آگے آتا ہے صراط جو الف لام کے بغیر آتا ہے۔ دونوں جگہوں میں جو ہے وہ سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھتے ہیں امام قنبل کے نزدیک۔ بحیث آتا والصاد زاین اشمہ لدا خلف، امام خلف کے نزدیک جو ہے وہ یہاں پہ صاد
میں جو ہے وہ زا کا کیا کرتے ہیں، اشمام کرتے ہیں، نہ پورا صاد کی آواز آئے نہ پوری جو ہے وہ زا کی آواز آئے، بلکہ درمیانی ان کی جو آواز نکلتے ہے اس میں اشمام کر کے کیا کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صاد اور زا کے درمیان کی جو آواز ہے وہ کیا کرتے ہیں، اشمام کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن امام خلاد جو ہیں وہ صرف پہلی مرتبہ میں جو الصراط جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ اشمام کرتے ہیں، باقی جو بغیر الف لام کے ہے اس میں اشمام نہیں کرتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت میں امام قنبل، امام خلف اور امام خلاد کا صرف اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ باقی تمام قرہ جو ہیں وہ خالص سین کے ساتھ صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام خلف جو ہیں وہ اشمام کرتے ہیں، امام قنبل جو ہیں وہ سین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کی مختصر سی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی۔ اب انہوں نے جو ہے وہ جو قاری المقری اظہار احمد تھانوی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ صاد میں زا کے اشمام کا مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نہ پوری صاد کی آواز آئے نہ پوری زا کی، بلکہ اس میں جو ہے وہ صرف امیزش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ صاد کا جو استعلاء اور اطباق بحالہ قائم جو ہے وہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ صاد کا جو استعلاء اور اطباق یعنی جو پر پڑھنا ہے وہ تو اس کا باقی رہے گا، صرف جو صفت ہمس جہر سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کیا تھی، مختصر تشریح۔ آگے جو تنبیہ ہے کتاب التیسیر کے اندر جو آتی ہے وہ علامہ الدانی عثمان بن سعید الدانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ طریق بیان کے مطابق فرماتے ہیں کہ الصراط میں خلاد کے لیے اشمام پر اکتفا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک صرف اشمام جو ہے وہ الصراط پر اکتفا کیا ہے۔ باقی جو علامہ الدانی اور جو علامہ شاطبی ہیں دونوں نے شعی اور الف لام میں باب السکت میں خلاد کے لیے دو وجہ یعنی سخت اور ترک سخت کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کے نزدیک جو ہے، دونوں ائمہ کے نزدیک شعی اور یعنی حمزہ اور الف لام والی جو کلمات ہوں گے وہاں پہ امام خلاد کے صرف نزدیک جو ہے وہ دونوں وجہ یعنی سکتہ بھی کر سکتے ہیں اور ترک سکتہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ جو کتاب ہے النشر فی قراءۃ العشر میں جو ہے وہ اور جامع البیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ دانی نے ابو الفتح سے جو ہے وہ اشمام اور ترک سکتہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور ابو الحسن سے جو ہے وہ کیا کیا ہے، یعنی دونوں دو راوی ہیں، ابو الفتح اور ابو حسن۔ ابو الفتح سے جو ہے وہ اشمام اور ترک سکتہ پڑھا ہے، ابو الحسن سے جو ہے وہ سکتہ اور ترک اشمام کے ساتھ کیا کیا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے علامہ شاطبی کے کلام سے صرف اشمام ہی مفہوم نکلتا ہے، لہذا خلاصہ کی صورت یہ بنے گی کہ خلاد کے لیے اشمام اور ترک اشمام میں ایسے ہی سکتہ اور ترک سکتہ جو ہے وہ امام خلف کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اشمام کے ساتھ ترک سکتہ اور عدم اشمام کے ساتھ سکتہ، ٹھیک ہے۔ اشمام کے ساتھ ترک سکتہ اور عدم اشمام کے ساتھ جو ہے وہ سکتہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اشمام کرتے ہیں تو پھر سکتہ نہیں کریں گے، اگر اشمام نہیں کرتے تو پھر سکتہ کریں گے، یعنی دونوں صورتوں جو ہیں وہ ان کے لیے نزدیک جائز ہوں گی۔ تو آگے محترم طلباء کرام جو 111واں جو شعر ہے اس کے اندر جو ہے وہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں وصل ضم میم الجمع قبل محرک، اگر یہ جو علیہم ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ جو جمع کی میم ہے اس کو جو ہے وہ صلہ کر کے پڑھیں گے ضمہ کے ساتھ، یعنی مضموم ہوگی اور صلہ کریں گے جب کہ وہ جب کہ اس کے بعد کوئی متحرک جو ہے وہ کیا ہو، حرف ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو قبل محرک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ متحرک سے پہلے، یعنی حرکت والے متحرک جو حرف ہے جس کے اوپر حرکت ہے، متحرک حرف سے پہلے اگر جو ہے وہ میم آئے گی تو اس میم جمع کی میم کو میں کیا کریں گے، جو ہے وہ صلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ دراکن کا مطلب دال نیچے چھوٹی سی لکھی ہے، اس کا مطلب ہے امام ابن کثیر مکی جو ہیں، امام ابن کثیر مکی کیونکہ رمز ہے نا، امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں، اور وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جو میم جمع کی ہوگی اس میں صلہ اس وقت کریں گے جب اس کے بعد کوئی متحرک حرف ہو، یعنی وہ متحرک حرف سے پہلے ہو، اگر اس کے بعد کوئی ساکن حرف ہے تو وہاں پر جو ہے وہ صلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
جیسے علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح ہم یوقنون، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ سلا کریں گے امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وقالون بتخیرہ جلا کا مطلب یہ ہے کہ امام قالون رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے، چاہے اس کے بعد جو ہے وہ حرف متحرک ہو، سکون ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ سلا اور جو سکون ہے، دونوں طریقے کر سکتے ہیں، یعنی علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہمو بھی کیا کر سکتے ہیں، سلا بھی کر سکتے ہیں، اور سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے نزدیک اختیار ہے۔ تو محترم طلباء کرام، شعر نمبر 112 کے اندر جو ہے وہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن قبل حمز القطع صلها لورشہم وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلَ۔ اب اس کا جو مفہوم ہے اس عبارت کا، جو اس کی تشریح ہے، وہ قاری المقری اظہار احمد تھانوی جو ہے وہ یوں کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ومن قبل حمز القطع صلح لورشہم، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جیسے کہ میم جمع کا ذکر ہو رہا تھا، تو پیچھے جو ہے وہ ذکر ہوا جو ہے وہ امام قالون رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، کہ چاہے وہ آپ وقف کریں یا وصل کریں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ اس میں کیا کریں گے؟ صلہ کریں گے۔ اب یہاں پہ امام ورش رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میم جو جمع کا ہے، علیہم، لدیہم، الیہم جیسے جو مثل جو کلمات ہیں جو میم جمع کے ہیں، وہاں اگر جو ہے وہ میم جمع حمزہ قطعی سے پہلے واقع ہو تو وہاں پر کیا کریں گے؟ صلہ کریں گے، وگرنہ صلہ نہیں کریں گے امام ورش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلَا، اور باقی تمام قرہ جو ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ میم جمع کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن ہی پڑھتے ہیں۔ اختلاف کا جہاں تک ذکر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے بھی واضح طور پہ اپنے اس قصیدے کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ امام ورش رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں ان کے نزدیک اس وقت صلہ ہوگا جب حمزہ قطعی سے پہلے جو ہے وہ میم جمع واقع ہو، وگرنہ جو ہے وہ وہاں پہ صلہ نہیں کرتے، اور باقی تمام قرہ جو ہیں وہ میم کو ساکن ہی پڑھتے ہیں، یعنی علیہم ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چاہے وقف ہو چاہے وصل ہو، دونوں صورتوں میں۔ باقی جو قرآن جن کا اختلاف تھا ان کا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ باب الوصل میں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو محترم طلباء کرام، یہ جو آگے شعر ہیں، شعر نمبر 113، 114 اور 115، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا، بڑا آسان سا علامہ الشاطبی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ پیچھے تو جتنا بھی ذکر ہو رہا تھا نا، وہ جمع کے میم یعنی علیہم جو جمع کا میم ہے اس میں صلہ کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ میم کے ضمہ اور کسرہ کی ذکر ہوگا کہ اس میں کیا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ تمام جو قرہ ہیں ان سب کے نزدیک یہ فیصلہ ہے تمام قرہ کا کہ اگر جو ہے وہ جمع کا میم ساکن سے پہلے یا جو ہے وہ حمزہ وصل سے پہلے واقع ہوگا تو وہاں پر کیا کریں گے؟ بغیر صلہ کے ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، منہم المؤمنون لن یؤتیہم اللہ ہم الذین، تو یہاں پر جو ہے وہ حمزہ وصل سے پہلے جو ہے وہ جمع کا میم ذکر ہوا ہے، واقع ہوا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ حالت اور یہاں پر کیا کریں گے؟ بغیر جو ہے وہ صلہ کیے ضمہ دے کر کیا کریں گے؟ حالت وصل میں اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ نے سمجھی ہے تمام قراء کے نزدیک، لیکن یہاں پہ جو امام ابو عمر بصری ہیں ان کا جو ہے وہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے نزدیک کیا ہے؟ اگر ساکن سے پہلے یا حمزہ وصل سے پہلے آ جائے تو صلہ دے کر، صلہ بغیر صلہ کے ضمہ دے کر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ لیکن امام ابو عمر بصری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو جمع کا میم ہے وہ ہا کے بعد یا یہی ساکنہ کے بعد واقع ہو تو وہاں پر میم کو کیا کریں گے؟ کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ بیہم الاسباب ہے تو بیہم الاسباب پڑھیں گے، علیہم القتال ہے تو علیہم القتال پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ کسرہ دے کر پڑھتے ہیں۔ اور آگے شام للا کی شین سے جو ہے وہ امام حمزہ اور امام کسائی، ان دو جو امام ہیں، ائمہ ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جمع کا میم ہا یا ساکنہ کے بعد واقع ہوگا تو وہاں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضمہ دے کر پڑھیں گے حالت وصل میں، ٹھیک ہے؟ حالت وصل میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ علیہم ال جیسے میم کو ضمہ دے کر پڑھا جا رہا ہے، علیہم ال، تو اس کو ویسے ہی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ لیکن جو اس میں تھوڑا سا
اختلاف امام حمزہ اور امام کسائی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہا کو بھی کیا پڑھتے ہیں، ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، یعنی دونوں کو کیا کر دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں، یعنی بیہم الاسباب ہے تو وہ پڑھتے ہیں بیہم الاسباب علیہم القتال، ٹھیک ہے، وہ دونوں کو کیا پڑھتے ہیں، ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے وہ حالت وصل میں ہے، اور حالت وصل کی تفصیل آپ نے کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی جو ابھی جو شعر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حالت وصل کی بات ہو رہی ہے۔ اور وقف میں تو سب تمام کے نزدیک جو ہے وہ ہا کو کیا کرتے ہیں، کسرہ ہی دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام حمزہ جو ہے وہ چاہے حالت وصل ہو چاہے حالت وقف ہو، دونوں صورتوں میں ہا کو کیا کرتے ہیں، ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو شعر ہے نا اس میں تو یہ ہے نا کہ اس میں صرف میم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آگے جو شروع بات ہو رہی ہے اس میں ہا کو بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے، اور ہا کی بھی جو صورتحال ہے اس کو بھی واضح طور پر بتا دیا جا رہا ہے کہ وقف کی صورت میں تمام کے نزدیک ہا کو کسرہ کے ساتھ ہی، یعنی علیہم، لدیہم، الیہم، جہاں بھی ہوگا تو وہاں پہ ہا کو کیا کر رہے ہیں، کسرہ دے کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام حمزہ جو ہیں وہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں کہ وہ چاہے حالت وصل ہو چاہے حالت وقف ہو، دونوں صورتوں میں وہ ہا کو بھی کیا پڑھتے ہیں، ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، یعنی علیہم وقف میں بھی اور وصل میں دونوں میں، علیہم، لدیہم، الیہم۔ تو یہ تھی آج کی تفصیل، اور آج ہمارا جو ہے وہ باب جو ہے وہ القرآن کا مکمل ہوا ہے۔ اگر اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ عربی عبارت، اس کا لفظی ترجمہ، اس کے مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے بالتفصیل جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه